علیکم، میں امداد سومرو۔ بھارت کا سرناش کرنے کے بعد، بھارت کا غرور مٹی میں ملانے کے بعد پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف صاحب نے وجے گھوشت کر دیا، اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان یہ جنگ جیت چکا ہے، اور صرف ایک ہی رات میں بھارت کو جن طیاروں پہ گرو تھا، غرور تھا، جن طیاروں پر ناز تھا، جن طیاروں پر، ان کو مچھروں کی طرح مار گرایا گیا۔ پاکستان چاہتا تو کئی اور طیارے گرا سکتا تھا، مگر تحمل کا مظاہرہ کیا گیا۔ کل رات کیا ہوتا رہا؟ پاکستان کو خبر کیسے ملی کہ بھارت اپنے طیارے پاکستان پر حملے کے لیے تیار کر رہا ہے؟ اور اس کے بعد پاکستان کی فورسز نے کیا کیا؟ کتنے طیارے بھارت نے فضاؤں میں چھوڑے تھے، اور کتنے واپس بچ پائے، اور کیسے واپس بچ کر اپنے ایئر بیسز پر پہنچے؟ اس کے علاوہ جو کچھ رات گئے ہوتا رہا جنگ کے محاذ پر اور سفارتی محاذ پر، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ لائن آف کنٹرول پر انڈیا کی جو چوکیاں، انڈیا کی جو پوسٹس تباہ کر دی گئی ہیں، جن میں سے کئی پوسٹوں پر سفید جھنڈے لہرا کر انڈین سینا نے، بھارتی فوج نے رحم کی بھیک مانگی۔ بٹل سیکٹر میں چوکیوں پر حملے کر کے، چوکیوں پر فائرنگ کر کے پاکستان کی فورسز نے 12 سے زیادہ بھارتی سینا کے جوانوں کو مار گرایا۔ بہت بھاری نقصان ہوا ہے انڈیا کو اس جارحیت میں، جس کا آغاز انڈیا نے کیا تھا، اور اعلان کے مطابق انجام پاکستان کرے گا۔ حساب ابھی چکتا نہیں ہوا، حساب ابھی باقی ہے۔ تو کیا پاکستان حساب چکتا کرے گا، یا پھر جو رات کو بھارت کے ساتھ کیا، جو غرور ان کا مٹی میں ملا دیا، وہیں تک بات ختم کر دی جائے گی؟ کیونکہ عالمی برادری بیچ میں پڑ گئی ہوئی ہے۔ تو ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور اس میں آج دلی جو ہے وہ سہما سہما تھا، اور اسلام آباد اور راول پنڈی جو ہے وہ سینہ تان کے چل رہا تھا۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا قومی اسمبلی سے خطاب ہوتا ہے، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار قومی اسمبلی میں آتے ہیں، وہ خطاب کرتے ہیں، سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری تقریر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم جنگ تو نہیں چاہتے تھے، لیکن جنگ چھیڑی تم لوگوں نے ہے، تو پھر اب اس کا انجام بھی تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ وزیر اعظم کی تقریر بہت تفصیلی تھی، انہوں نے تمام معاملات سامنے رکھے کہ جب پہلگام میں حملہ ہوتا ہے، آتنکی دہشت گرد حملہ جس کو انڈیا کہتا ہے، تو اس کے بعد پاکستان نے نہ صرف مذمت کی، بلکہ بھارت کو غیر جانبدارانہ فورم پر تحقیقات کی صورت میں تعاون کی پیشکش بھی کی۔ اس کے برعکس ہمارے اوپر جو حملہ ہوا تھا مارچ میں، ہماری جعفر ایکسپریس کو ہائیجیک کیا گیا، مسافروں کو قتل کیا گیا، تو اس پر بھارت میں بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے، شادیانے بجائے جا رہے تھے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کل رات بھارت نے وحشیانہ اور سفاکانہ حملے کیے، غیر انسانی حملے کیے، آبادیوں پر حملے کیے، اور اس پر جشن منایا جا رہا تھا انڈیا میں۔ جب پاکستان کا جواب آیا تو جشن جو ہے وہ ماتم میں بدل گیا۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم نے تو پیشکش کی تھی، لیکن بھارت نے جعفر ایکسپریس کو نہ صرف اون کیا، بلکہ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے جو دہشت گرد تھے ان کی ستائش کی، اور وہ مسلسل بھارت سے رابطے میں بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کوئی جارحیت نہیں دکھائی۔ یہی بات ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے کی، یہی بات ہمارے سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہی۔ لیکن رات جو کچھ ہوا اس میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے ویلاگس میں بتایا تھا کہ ایک جہاز لاہور کی طرف آ رہا تھا، بھٹنڈا میں اس کو مار گرایا گیا۔ لاہور میں حملہ کرنا یہ سب سے بڑا خطرناک منصوبہ تھا، سب سے بڑی خطرناک سازش تھی جو بھارت نے رچی تھی۔ لیکن جو وزیر اعظم صاحب نے تفصیلات بتائی ہیں، انہوں نے کہا کہ رات کو 10 ساڑھے 10 بجے، اور یہی باتیں ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب انہوں نے بھی کی ہیں کہ اطلاعات ہمیں ملنا شروع ہو گئی تھیں کہ وہاں سے کوئی
حملہ ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح چند دن پہلے بھارتی طیارے جو ہیں وہ پاکستان کی رافیل جو ہے وہ پاکستان کی حدود کی طرف بڑھ رہے تھے، تو پاکستان کی ایئر فورس نے ان کو لاک کر دیا، کچھ منٹوں کے لیے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا اپنے ہیڈ کوارٹر سے، راڈار سے وہ منقطع ہو گئے، تو جس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ کر اڑے، کہا جا رہا تھا کہ پٹھان کوٹ سے اڑے تھے یا کسی اور ایئر بیس سے، لیکن بھاگ کر انہوں نے سری نگر میں پناہ لی، اور سری نگر کی وہ ایئر بیس جس کو پھر کل پاکستان نے کل رات تباہ بھی کر دیا، بلکہ وہ ظاہر رات گزر گئی لیکن تاریخ تو آج کی ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ جی، اور اسحاق ڈار صاحب نے، میں اس لیے جوائنٹ کر رہا ہوں کیونکہ مشترکہ وہ جو انفارمیشن تھی انہوں نے تقریباً ایک جیسی رکھی تھی، کچھ اسحاق ڈار صاحب کی تقریر کی انفارمیشن ہے، کچھ وزیر اعظم صاحب کی تقریر کی انفارمیشن ہے۔ انہوں نے ذرا ٹائم لائن سامنے رکھ کر بتایا کہ رات کو 10 بجے ہلچل ہوئی اور ہماری فورسز الرٹ ہو گئی، کوئی 80 کے قریب طیارے پاکستان کی حدود کی طرف بڑھ رہے تھے، اور ہمارے کوئی 25 سے 30 کے قریب طیارے جو ہیں انہوں نے ان کو انگیج کیا۔ پھر کیا ہوا کہ پاکستان پر زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں کے ذریعے حملے بھی کیے گئے اور جہازوں سے بھی حملے کیے گئے، لیکن مسلسل پاکستان کے 25 سے 3 لڑاکا طیاروں نے بھارت کے 80 طیارے جن میں رافیل بھی تھے ان کو انگیج رکھا، دو بدو فائرنگ جس کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جہاز کرتے رہے، راکٹ یا جو بھی ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے اس کے ذریعے ایک دوسرے کو انہوں نے انگیج کیا، اور اس میں 5 بھارتی طیارے مار گرائے گئے۔ اور اسحاق ڈار صاحب کے بقول کہ ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا، اور ہماری ایک سوچی سمجھی پالیسی تھی کہ جو جہاز ہمارے لڑاکا جہاز بھارت کا ہمارے فورسز کے اوپر، ہماری ایئر فورس کے اوپر اٹیک کرے گا، فائر کرے گا، اس جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا، اور یہ بات وزیر اعظم صاحب نے بھی کی، کہ ہم 10 سے 12 جہاز بھارتی گرانے کی پوزیشن میں تھے، ہم گرا سکتے تھے، لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اس کی وجہ اسحاق ڈار صاحب نے بتائی کہ ہماری منصوبہ بندی تھی، ہم نے یہ پہلے طے کیا ہوا تھا کہ جو اٹیک کرے گا، جہاں سے فائر آئے گا، اس جہاز کو گرایا جائے گا۔ تو 5 جہازوں کو مار گرایا گیا، مچھروں کی طرح گرے نیچے۔ وہ جو میں نے آغاز میں کہا تھا نا، جن جہازوں پر جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بڑا ناز کرتے تھے کہ جب ہم نے رافیل لے لیے اب پاکستان کا مقابلہ کریں گے، تو وہ رافیل بھی ان کے تتر بتر ہو گئے، مچھروں کی طرح گرے، اور اس کے بعد سناٹا، اس کے بعد خاموشی۔ اس کے علاوہ دوسری طرف جو کچھ ہو رہا تھا LOC کے اوپر، آپ نے وہ دیکھے مناظر، توپوں کی گنگرج، وہ فائرنگ، اس میں بھی کوئی ایک پوسٹ ایسی نہیں ہے جس میں بھارتی افواج کو سبقت ہو۔ ہر پوسٹ پر پاکستان نے سبقت لی۔ وزیر اعظم صاحب نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے بجا طور پر قوم کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ جی قوم کو مبارکباد ہو، کل رات دشمن نے تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حملہ کیا، اور پاکستان کے جوانوں نے، پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی بری فوج نے اس کا حملہ ناکام بنا کے اس اندھیری رات کو چاندنی رات میں بدل دیا، اور ہمیں فتح نصیب ہوئی جس کی وزیر اعظم صاحب نے مبارکباد دی۔ اسی وجہ سے میں نے آغاز میں کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے جیت کا اعلان کر دیا۔ تو کوئی ایسی پوسٹ نہیں تھی جہاں پر انڈین فورسز کو، یا کوئی ایسا محاذ نہیں تھا جہاں پر انڈین فورسز کو سبقت حاصل ہو۔ ایک گھات لگا کر جو حملہ کیا 6 مقامات پر، ظاہر ہے وہ اس میں بھی ہمیں بڑا جانی نقصان ہوا ہے ہمارے شہریوں کا، عام شہریوں کا، لیکن ہماری فورسز کا وہ کوئی نقصان نہیں کر سکے۔ اس کے جواب میں پاکستان نے اڑی میں بریگیڈ کا ہیڈ کوارٹر اڑا دیا، اور کئی مقامات پر جو ہے وہ انڈیا کو نقصان پہنچایا۔ تو ایک طرف تو یہ محاذ چل رہا تھا، دوسری طرف محاذ تھا سفارتی، جس کا ذکر اسحاق ڈار صاحب نے، جو وزیر خزانہ تھے جنہوں نے وہ محاذ سنبھالا ہوا تھا، جس کا ذکر انہوں نے اپنی تقریر میں کیا۔ اور ڈار صاحب نے بتایا کہ سفارتی محاذ پر انہوں نے تمام ملکوں سے رابطہ رکھا ہوا تھا، اور خاص طور پر چینی جو ہمارے دوست ہیں وہ
صبح 4 بجے بتا رہے تھے کہ جی آئے ان کے پاس، اور پھر انہوں نے پاکستانی جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر پاکستانی جو حکام، تو کہہ رہے کہ ہم نے ان کو ہنستے ہوئے کہا کہ جی یہ تو آپ کے جو جیف تھنڈر کا کمال ہے، آپ کی مشین کا کمال ہے، تو جس نے اتنا بڑا کارنامہ کیا۔ لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ جی انڈیا جو ہے ان کے پاس بھی اچھے جہاز تھے، لیکن وہ جہاز جو ہیں پائلٹوں کی وجہ سے مار کھا گئے شاید۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے، خبریں یہ ہیں کہ جی راکفیل کی جو کمپنی ہے ان کی جو ہے نا حصص ان کے گرنا شروع ہو گئے۔ تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی ترکی کے وزیر خارجہ سے ان کا رابطہ ہوا، اسی طرح آذربائیجان، اسی طرح دوسرے ممالک نے ان سے رابطے کیے، اقوام متحدہ سے رابطہ کیا گیا، رات بھر سارا کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ آئسولیشن میں رہا۔ ان کی سپورٹ میں کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی، اور جہاں سے آواز آئی پاکستان کے حق میں آواز آئی کہ انڈیا نے ایگریشن کیا ہے، انڈیا نے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بیجا حملہ کیا ہے۔ تو یہ ہوتا رہا رات بھر۔ اب آگے کیا ہوگا یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ سوال قومی اسمبلی میں وزیر اعظم سے بھی پوچھا گیا تھا، اور وزیر اعظم صاحب جنہوں نے صدر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اور آرمی چیف کے ساتھ ایک وہ جو بچہ ایک ہمارے فوجی افسر کا شہید ہوا تھا اس کے جنازے میں جانا تھا، تو وہ تو تقریر کر کے چلے گئے، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے جواب دیا۔ سوال کیے گئے تھے وہاں پر پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی طرف سے، خاص طور پر زرتاج گل نے، کہ جب آگے کیا کرنا ہے ہم نے، تو اس پر اسحاق ڈار صاحب نے بتا دیا کہ جی ہم نے ابھی تک تو اپنا صرف سیلف ڈیفینس کا حق استعمال کیا ہے، جواب دینا ابھی باقی ہے، اور اس کے لیے پاکستان کی افواج کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں باضابطہ اس چیز کی اجازت دے دی گئی ہے کہ جی آپ جب جہاں جس وقت چاہیں، اگر آپ محسوس کریں کہ ہمیں جواب دینا ہے، حملہ کرنا ہے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو میرے جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق حملہ ہونے کے امکانات ہیں، یعنی پاکستان جوابی حملہ، حساب برابر کرنے کے لیے حملہ کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے پاکستان تو امن چاہتا ہے۔ اگر عالمی دنیا بیچ میں آ جاتی ہے تو شاید صورتحال بدل جائے، لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ پاکستان کی فورسز نے اور پاکستان کی حکومت نے جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سچویشن بدلنے میں معاملہ کچھ اور ہو جائے تو اور بات۔ ایک اور چیز، انڈیا میں آج ہر شہر میں خوف کا راج تھا، لیکن پاکستان میں ہم جہاں بیٹھے ہیں، لاہور جو نشانے پر تھا، جس کو ایک انڈین لڑاکا طیارہ نشانہ بنانے کے لیے آ رہا تھا اور راستے میں مار گرایا گیا، وہاں پر میں نے کل بھی آپ کو رات بھی بتایا تھا کہ جب حملے کی خبریں آئیں، اور آج کے دور میں یہ خبر کوئی سائرن بجا کر نہیں دی جاتی، ہر کسی کے پاس موبائل، ہر کسی کے پاس واٹس ایپ، ہر کسی کے پاس مطلب ہر بندہ چلتا پھرتا بندہ بذات خود ایک خبر کا سورس ہوتا ہے، بذریعہ یہ جو ہماری ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے سب کو پتہ تھا، اور ہر کوئی ایک دوسرے کو فون کر کے بتا رہے تھے کہ جنگ ہو رہی ہے۔ لیکن چہل پہل تھی، کیونکہ رات کو جو وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ 1 بجے کے بعد وہ اڑے تھے، جس کے بعد ان کو انگیج کیا گیا تھا، تو چہل پہل تھی۔ میں رات کو 1 بجے کے بعد گھر سے نکلا تھا حملے کی خبر سن کے، چہل پہل تھی۔ آج بھی سارا دن چہل پہل تھی۔ آپ لکشمی چوک چلے جائیں، آپ کو اسی طرح رش ملے گا، آپ انارکلی چلے جائیں، آپ کو اسی طرح رش ملے گا، ہال روڈ چلے جائیں، مال روڈ چلے جائیں، آپ ایم ایم عالم روڈ چلے جائیں۔ جو ایم ایم عالم جو ہمارے لڑاکا پائلٹ تھے، جنہوں نے انڈین جو ہے وہ طیاروں کی 1 منٹ میں کئی انڈین طیارے تباہ کر دیے تھے، جن کے نام پر وہ ایم ایم عالم روڈ ہے، وہاں آپ چلے جائیں، وہاں پر اسی طرح زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے۔ لیکن حملہ کرنے والے جو ہیں ان کے ہاں اس وقت خوف کا راج ہے۔ راجناتھ سنگھ جو وہاں کے رکشا منتری ہیں، اب وہ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے تو بس اتنا ہی کرنا تھا، ہم نے جی بہاولپور میں، احمد پور شرقیہ میں حملہ کرنا تھا کیونکہ وہ آتنکیوں کا مرکز تھا، ہم نے جی مریدکے میں حملہ کرنا تھا کیونکہ وہاں دہشت گردی کی تربیت ہوتی تھی، اس طرح کے انہوں نے الزام لگائے نا، تو اب ہم نے یہی کچھ کرنا تھا، اس سے آگے ہم نہیں کریں گے۔ یعنی وہ رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، صرف اور صرف جو ایل او سی کی پوسٹوں پر سفید جھنڈا لہرا کر
بھارتی سینا یا بھارتی فوج رحم کی اپیل نہیں کر رہی پاکستان پہ، بلکہ جو دلی کا راج بھون ہے، جنتر منتر کے سامنے جتنی بلڈنگیں ہیں، وہ سارے کے سارے پاکستان سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ بس ہم نے جو کیا اور آپ نے جو جواب دیا اس سے آگے کچھ مت کرنا۔ لیکن بہرحال سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ اس سے آگے جا بھی سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ نہ جائے، جنگ نہ ہو، کیونکہ جنگ انسانوں کو نگلتی ہے۔ جنگ بارود نہیں دیکھتا کہ کوئی جو ہے وہ RSS کا انتہا پسند ہے، کوئی دہشت گرد ہے، وہ تو پھر جہاں گرتا ہے وہاں تباہی کرتا ہے، جو کچھ رات پاکستان میں ہوا۔ اور ظاہر ہے اس طرف جو مارے گئے فوجی بھارتی سینا کے، ظاہر ہے وہ بھی ایک جانی نقصان ہوتا ہے۔ تو جنگوں سے جتنا اوائڈ کیا جائے بہتر ہے، مگر اگر جنگ گلے پڑ جائے تو پھر لڑنی پڑتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔